نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سائیکل کر کے گھستے تھے پتھر پر. سائیکل کرنا بولتا گھس کر آج بھی آپ دیکھیے قصابان چھری لے کے پتھر پہ گھستے. سائیکل کرنا بولتے ہم سائیکل کر کے جو ہے یہ زنگ کو دور کر دیتے. کہ دل کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ حضور اسلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. اب موت کو کثرت سے یاد کرنے میں تھوڑا لوگوں کو غلط فہمی، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت بچوں کو بھی معلوم. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ موت آ جاؤ بولتے بیٹھنا، بلکہ دعا کرنا اللہ زیادہ حیات دے، میں تیری عبادت زیادہ کروں، گناہ نہ کروں عبادت زیادہ کروں. یہ ہونا ہے. یہ یقین کرنا، بار بار سوچنا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، موت کبھی بھی آ سکتی. اگر یہ یقین ہوتا رہے تو پھر انسان برے عمل پہ میں مر سکتا ہوں نا، کبھی بھی برا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ یاد ہے موت کی. اس لیے کہا گیا تم تدفین کے وقت جاؤ، ایک خیرات جو ہے ثواب نماز میں شریک ہو جاؤ، دوہرا ثواب تدفین میں شامل ہو جاؤ. پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا گیا کہ جب دفن کرو تو عبرت حاصل کرو مرنے والوں سے کہ ان کو تنا چھوڑ کے آ رہے ہو. خبر کے اندھیریوں میں اس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہے، ان 10 صحابہ میں شامل ہے جس کو ایک ہی نشست میں ون سٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور سارے 7 صحابہ کے نام لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. وہ ہیں وہ قبرستان جاتے تو روتے، آپ کی داڑھی مبارک سے. لوگ بولتے ایسا کیوں روتے؟ تو فرماتے آخرت کی منزل میں پہلی یہ منزل ہے، یہ منزل پہ بندہ کامیاب ہوگا تو کامیاب ہو، جبکہ ان کو جنت کی بشارت ہے. صاحب آپ کو میرے کو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں جنت میں جاتے نہیں جاتے، لیکن ہم اتنے فکر مند نہیں ہیں. صحابہ اتنے فکر مند تھے. کیا مقام تھا ان کا، کیا مرتبہ تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی. کیا مقام ان کا. تو یہ بات کہ جو ہے اس کے باوجود قبرستان جاتے تو وہاں پر ڈرتے، خوف کھاتے، عبرت حاصل کرتے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دل کو زنگ لگتا ہے. یہ ایک ہو گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت. دوسرے یہ کہ ایک اور حدیث ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تکذیب کرتے ہیں آخرت. ایک اور معاملہ ہوتا ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا آ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا آ جاتا ہے، اور ایک گناہ چوتھا گناہ کرتا ہے اور ایک دھبا آ جاتا ہے. اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو کوئی اچھی بات بولو نہیں سنتے. اگر آپ بولے اس کو میاں گناہ کے کام مت کرو، ارے جا جی بڑے نصیحت کرنے آئے میرے کو، بڑے کون دیکھا آخرت کو. یہ ہے سمجھنا اس کا دل اب تو سیاہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے لیے مقصود میں ہدایت نہ رکھی. بہت بڑی بری منزل. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہے، کوئی غلطی کرا، بابا آپ سے غلطی ہوئی، ایسا معافی کرے، اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میرے سے غلطی ہوئی. ایمان ہے سب. پھر اس کا بھی ایمان نہیں ہے، نہیں تو مسلمان ہے نا. اب اس کی مثال مفسرین نے وہ زبردست دی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک لیمپ ہے. پہلے تو جو ہے لیمپ جو ہوتا تھا وہ بتی کا ہوتا تھا. اس سے پہلے وہ جو تیل میں ڈبا کے لگاتے تھے، اس کے اوپر جو ہے گلاس بیٹھتا تھا. وہ دھواں آ کے پورا لیمپ کو دھواں لگ کے کالا ہو گیا. روشنی دکھتی باہر اس کی، اور کوئی بچہ لگ جا کے کتاب پڑھنا چاہ، لائٹ چلے گئی، پڑھ سکتا. اسی وقت وہ روشنی کام آتی جس وقت اس کی کالی سیاہی نکالی جائے. تو گناہوں کی سیاہی اسی وقت نکلتی جبکہ استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دے. توبہ استغفار بار بار کرنا ہے. تو سب فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت، وہ فرما رہے ہیں ترغیب کے لیے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیفیت ہو تو جو ہے یہ دل کا معاملہ یہ ہوتا ہے. ایمان تو کہیں رہتا لیکن وہ سمجھیے بجھنے پہ ہے. وہ ایمان کی لو کیفیت یہ ہے کہ اطراف سے پورا آئینہ کالا ہو گیا ہے
اور ہر ایک کا دل وہی دل ہے، دل میں ایمان ہوتا اور دل آئینے کے مانند ہوتا. آپ جتنے نیک ہوں گے آئینہ اتنا صاف ہوگا. ایک بار کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ادھر آدمی کو دیکھو، انہیں کیا بولنے والا بول دیتا، دل اتنا صاف ہو جاتا. یہ ہے بڑی نیکی کا معاملہ، صاف ہوتا دل. ارے انہوں آ رہے ہیں یہ بولتے وہی بولتے، انہوں آ رہے ہیں یہ مانگتے وہی مانگتے. دل کی صفائی ہے. سمجھنا آپ معاملہ ٹھیک ہو رہا، اور اب کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، تاکہ جو ہے اور زیادہ معاملہ صحیح ہو جائے، یقین والا معاملہ بنتے جائے. ورنہ پھر یہ زنگ بیٹھ گیا تو بہت مشکل ہے اس کا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں ہوئی کہ لوگ اس روز اپنے رب کا دیدار دیکھنے سے روک دیے جائیں گے، کہ وہاں مومنین کو اللہ کا دیدار ہوگا حشر میں. آ چکا قرآن میں سے. اور ان کے بارے میں آ رہا جو آخرت کو جھٹلانے والے کفار اور مشرکین ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو آخرت پر یقین نہیں کرتے، ان کو دیدار نہیں ہوگا اللہ کا. اور کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا صرف مومن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ ہولناکی بڑی خطرناک ہے. 10,000 سال کا دنیا کے ایک دن ہوگا. وہ لوگ آرزو کریں گے دوزخ میں ڈالنا ہے تو ڈال دو والی. فرمایا گیا ہے مومن کو ایسا معلوم گا پل بھر کی دوزخ، یہ آخرت کا دن ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ایک لمحہ تھا چلے گا، پھر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا نیک بندہ مومن. پھر پیاس لگے گی، حوض کوثر سے جام نصیب ہوگا حضور کے ذریعے. حضور فرمائیں گے پلاؤ، صحابہ پلائیں گے، اور جس کو چاہیں گے حضور اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اور وہ پیے گا، پھر اب کوئی پیاس نہیں لگے گی. پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں میں فرما دے اپنے فضل و کرم سے، آپ کو، میرے کو، سب کو، جو حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام. عزیزان گرامی، یہ جب اس کو دیدار نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم انہم لصالو الجحیم، پھر اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ یہ دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. ایسے جھٹلانے والے آدمی کو اللہ دوزخ میں داخل کر، اللہ ہم کو بچائے ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بولتے تھے نا آخرت نہیں ہے، بلکہ دیکھو بیٹا اس وقت بتا کے بولا جائے گا. اور اہل ایمان اس وقت تو خوشیوں کی انتہا نہیں رہے گی. اور کیا ہوگا؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. وہ سجین آیا تھا یا علیین آیا؟ وہ سجین جو ہے، سجن اصل میں بولتے جو عرب میں رہ کے آئے جیل خانے کو بولتے، جیل کو بولتے. سجین اسی سے بنا. ایسے پہرے دار ہوں گے ایسے مقام پہ جہاں سے نکال نہیں سکیں گے، نام میں عمل رکھے جائیں گے. اور علیین ایک مقام ہوگا جہاں کہا گیا کہ نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں رکھے جائیں گے. مفسرین نے کہا روحیں بھی سجین میں کفار اور مشرکین کی ہوگی اور مومن نیک بندوں کی علیین میں ہوگی. صحابہ نے پوچھا وسلم یہ سجین کا ہے، سجین کا ہے، علیین کا ہے؟ حضور نے فرمایا زمین کے ساتوں زمین کے نیچے سجین ہے، آگوں سے گھرا ہوا، اور آسمان کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، اللہ کے تخت کے نیچے جو آخری آسمان ہے اس کے نیچے مقام علیین ہے جہاں نیک بندوں کی روحیں رہیں گی. وما ادراک ما علیون. اور آگے سوال پوچھا گیا کہ کیا تم جانتے ہو پھر علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، بولے ایک نام اعمال رکھنے کی جگہ ہے، کام مقام ہے زبردست. یشہدہ المقربون، وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. معنی فرمایا گیا مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، سجین میں علیین میں فرمایا گیا اللہ کے قرب رکھنے والے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. انسانوں کی روحیں بھی جیسے مفسرین نے لکھا اصل نیک اعمال وہاں رکھے ہوئے، محفوظ مقام. اس سے مراد ان الابرار لفی نعیم، او جو نیک بندے ہیں ابرار بر سے نیک جو بندے ہیں وہ آج آسائش میں، آرامیوں میں ہیں. علی الارائک ینظرون، مسیریوں پر بیٹھے ہوئے بہشت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے. دیکھ رہے ہیں جنت کے کیا عجائبات ہیں. پلنگوں پر زبردست مسیریاں، پلنگ ہیں جس کے اوپر بستر لگے ہوئے، اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، نظارے کر رہے ہیں. جنت کے نظارے، کیا نظارے تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں.
ویسے نظارے جنت میں کیے جائیں. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت دیکھے گا. کیا ہوگا؟ جب اچھا منظر دیکھیں گے تو چہروں میں خوشی کے آثار آ جائیں گے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، نعمت خود پالیں گے تو چہرہ کھل اٹھے گا. کوئی بچہ فرسٹ پاس ہو گیا کالج میں، کوئی منسٹر آ کے اس کو پرائز دیا، کیسا خوش میسا لیا آ کے بولتا، حشاش بشاش چہرے ہوں گے خوشی اور مسرت سے کھلتے ہوئے. آپ ذرا سوچ لیجیے جنت جب مل جائے گی تو کیا چہرے کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہا کہ چہرے کی یہ کیفیت. یسقون من رحیق مختوم، ان کو پینے کے لیے شراب خالص سر بہ مہر جس پر مشک کی مہر ہوگی. مہر کئی کی ہوگی؟ مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. وہ مشک کی وہ جو زبردست ہوتی ہے ہرن کے اندر ہوتا ہے، یہ رحیم مختوم اس کو کہتے ہیں، جیسے مشک کی مہر. اسی سے ایک یہاں ہندوستان کے ایک عالم اہل حدیث، شاید صفی الرحمان مبارک پوری کچھ نام ہے ان کا، انہوں نے رحیق المختوم ایک اپنی سیرت کی کتاب لکھی اور احادیث پر ہے. وہ عربی میں بھی تھی، اس کا اردو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا تو انتقال لگا ان کا. تو اس کتاب کو سعودی عرب نے ایوارڈ دیا، سعودی عرب کے بادشاہ. تو وہ یہیں سے لفظ لیا انہیں، رحیق مختوم. ختامہ مسک، مہر کی مسکی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو اسی چیز کی حرص کرنا چاہیے. اب کیا مطلب ہے یہ تنافس متنفس؟ کیا چیز ہے یہ؟ کمپیٹ کرنا، مسابقت کرنا نیکیوں میں. دنیا میں مثال کے طور پہ بستی کے لیڈر کا الیکشن ہے، میں چاہتا ہوں میرے کو ہونا، طاہر بھائی چاہتے ہیں ان کو ہونا، صادق بھائی چاہتے ہیں ان کو ہونا، ناصر بھائی چاہتے ہیں ان کو ہونا، ہر کوئی چاہتا میرے کو ہونا، میرے کو ہونا، میرے کو ہونا. مسابقت کر رہے ہیں. نہیں کر رہے، میں مثال اپنی دے رہا ہوں، دوسروں کیوں دو بول کے نہیں کر رہے. مسابقت ہے یہ. بچے پڑھ لیں کلاس میں ٹاپ آ جاؤں، ہر کی فکر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسرت دیکھیے ہے فکر، کلاس میں کیسے ٹاپ کروں بھائی. تو سب کی فکر یہ لگی ہوئی ہے نا. تو یہ فکر میں ہے. اب اللہ فرما رہا یہ دنیا کی عارضی چیزیں بابا، پیسے میں گھر میں اچھا انہوں گاڑی لیے، ارٹیکا ہے، اچھا انووا بک کرو جی، کرسٹا بک کرو. مقابلہ صاحب یہ مقابلہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن اصل مقابلہ کرو نیکیوں کے کام میں. اللہ فرما رہا یہ حاصل کرنے میں مسابقت کرو تم. اللہ دعوت دے رہا بندوں کو، کیا غفور الرحیم ہے جی. دیکھو اس میں مسابقت کرو. ذالک فلیتنفس المتنفسون، مقابلہ کرنے والے، حرص رکھنے والے اچھے چیزوں کی اس میں حرص کرو، اس کی آرزو کرو. یہ کرنا چاہیے نیکی کے کام. کہا گیا کہ نیکی کے کام کو جلدی سے ادا کر دو، اس خوف سے کہ چھوٹ نہ جائے. نہیں معلوم کوئی اور آگے بڑھ کے کر لیے. اے لانوا نیکی کا کام آپ کہنے پیسے آپ سوچے میں گھر جا کے آ کے کروں گا، ادھر سے کوئی اللہ کا بندہ آ گیا، چلو بھائی میں دے رہا ہوں. وہ لوگ جا کے پوچھے نہیں بھائی ہم کو ضرورت ہی ہو گیا، کام کرا دیا، جائیے آپ. کہیں مسجد کی تعمیر تھی، کسی یتیم بچی کی شادی تھی، تھے پیسے، ارے بعد میں دیں گے، میں مانگتے رہے تو چلے گا. اب گئے تو آپ کو موقع بھی نہیں ملتا، کئی وقت ہوتا ہے ایسا. تو نیکی کے کام میں مسابقت کرو، یہ حاصل کرنے میں مسابقت کرو. مِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی کی ہوگی. ایک جگہ آیا تسنیم جو ہے ایک نہر ہے جنت میں، اس کا خاص پانی ہوگا اور اللہ کے مقرب پر آگے آ گیا. عین یشرب بها المقربون، یعنی ایک ایسا چشمہ ہے یہ جنت کا جس سے صرف مقرب اللہ کے خاص بندوں کو پلایا جائے گا. اور شراب میں اس کی آمیزش ہوگی اور خاص بندوں کو تو اس کا ہی پانی پلایا جائے گا، تسنیم کا. تسنیم کیا چیز ہے؟ اپنے پاس نام بھی ہوتے ہیں اکثر عورتوں کے تسنیم. تو جو یہ ایک نہر ہے پانی کی، چشمہ ہے پانی کا، جو خاص اللہ کے مقرب بندوں کو اس میں سے پلایا جائے. اب اللہ کیا فرما رہا؟ فَلْيَتَنَفَّسِ الْمُتَنَفِّسُونَ، حص کرنا ہے نا، مسابقت کرنا ہے. تسنیم کے پانی پینے کی آرزو کرو تم. جنت تو ایک عام جنتی کی بھی جنت ہوگی، لیکن یہ مقرب بندوں کو اس میں سے پلایا جائے گا. اس کے بعد کے درجے والوں کو، ان کو جب شراب پلائیں گے تو تھوڑا پانی ملا دیں گے اس میں کا، لیکن جو مقرب بن جائیں گے اسی چشمے کا پانی پئیں گے کہ دوسرے چشمے کا نہیں. معاملہ یہ ہوگا. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون.
آگے مجمع فرقین کا مجمع حال دنیا و آخرت مذکور ہے. جو لوگ مجرم تھے یعنی کافر، وہ ایمان والوں سے دنیا میں تحقیراً ہنسا کرتے تھے. اب جتنے مجرم ہیں، کافر ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کے ہنستے. مسلمانوں میں بھی ہے جو مسلمانوں کو دیکھ کے ہنستے. کیا بولتے معلوم ہے؟ میاں بہتی گنگا ہے، ہاتھ دھو لو نا. کوئی ایماندار آفیسر کو آ گیا تو ارے بڑا نیک بنتا بھائی، کیا آ گیا نہیں، ارے کھا رہا نہ کھانے دے رہا بھائی. میرا کلاسمیٹ تھا حقانی، غلام حقانی، ان کے والد تھے غلام جیلانی، سب انسپکٹر. وہ میں جو ہے 80s کی بات کر رہا ہوں، 84 85. تو ایک بار میں پتھر گٹی پہ شاپنگ کرنے گیا، کچھ رشتہ دار ساتھ تھے. تو جو ہے رمضان سے پہلے کی بات ہے، شاپنگ کرنے گیا تو وہ پیچھے سے سیرنگ بج رہا، نئی گاڑیاں نکلے تھے. وہ ڈی سی اپنے وین رہتے نا، وین نکلے تھے سے اس پہ لگا دے کے پہلی مرتبہ دیے تھے. تو وہ کہیں ناکے پہ تھے، وہ گاڑی میں میرے کو بیٹھے ہوئے، انہوں غلام جیلانی صاحب دکھے. میں قریب جا کے اتر کے بڑے کیسے بڑے، کیا بابا کیسے اچھے من. بول آپ کدھر؟ شریف لوگوں کا رہنے دے میاں. دم ہو گئے. کوئی آ رہا تو تصفیہ کر کے بڑھا دے رہا ہوں. تو بولے نہیں، اے سی پی انسپیکٹر، وہ انسپیکٹر اے بولا صاحب ان کو پیٹر پہ ڈال دیں گے. پیٹر تھا اس کا نام، پیٹر پہ ڈال دیا. یہ پھرتے رہو گاڑی لے لیں. بولا ٹھیک ہے جان دو بھائی، میرے تو لینا ہوتا نہیں. دیکھیے آپ سائیکل پہ ناکے کو جاتے تھے، میں دیکھا اپنی آنکھوں سے. ڈبل پورے میں رہتے تھے پولیس کوارٹرز. جب ان کا انتقال ہو گیا، ہم گئے، ظاہر ہے دوست کے والد ساتھی ہمارے، میرے ساتھ پڑھتا تھا اسکول میں. ہم گئے تو ڈی سی پی، اے سی پی وغیرہ تو چھوڑ دو، کئی آئے تھے انسپیکٹر. ڈی سی پی آ کے دتوین کی خود سلوٹ کرا. میں پوچھا سر ڈی سی پی کرتا؟ وہ تو نہیں کرتا. تو لوگ بولنے لگے کانسٹیبلس وغیرہ ان کی ہانیسٹی کی وجہ سے کرا. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیا. لیکن جتنے آفیسر تھے جب تک انہوں زندہ تھے کیا بولتے تھے؟ ارے کیا بیوقوف آدمی ہے، اس کو بڑا نکو روگن آگے پہ خالی تصفیہ کرا بڑھا دیا. ایمانداروں کے لیے دنیا میں مذاق اڑایا جائے گا. پاگل ہے کیا، یعنی ہولا ہے کیا؟ یہ الفاظ میں سن چکا ہوں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں. پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہے. آپ سمجھ جائیے جب لوگ بولنے لگے اب آپ اللہ کے مخرب بندے بن رہے. کچھ بھی بولو، جو الفاظ بولتے. ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ابھی آئی ٹی میں کام کرتے، 2-3 تو باہر چلے گئے. 20-25 کا گروپ تھا انجینئرنگ کالج میں، ایم جے میں. اور میرے پاس انٹرمیڈیٹ میں پڑھے تھے، وہ انجینئرنگ میں گئے. اس میں سے 3-4 آئے، صورتیں اتنے اترے. مطلب کیا بات ہے، لوگ کس سے لڑائی ہوئی ہے کالج میں؟ کیا ہوا پوچھا. سر وہ بچے پورے ساتھ کے، بچیاں، وائٹ پولیس پکار رہے ہمارا. اور بولا مبارک مبارک، سب سے ہاتھ ملا. سر آپ مبارک بول رہے ہیں؟ بولا خوشی کی بات ہے، ان لوگوں کا ایسا پکارنا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. تم برائیوں سے روکتے نا لوگوں کو. بولا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تم 3rd ایئر فائنل ایئر میں آتا ہے، یہ لوگ تمہاری عزت کریں گے. جب تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا میری بات کا، 3rd ایئر میں پورے ساتھ کے بچے بچیاں بھائی بھائی بول کے پکارتے، سب کو نام سے پکارتے، لوگ بھائی بھائی بولتے. سر بہت ریسپیکٹ ہے وہاں ہو گئی ہماری. سر آپ صحیح بولے تھے. بولا یاد رکھو یہ آزمائش ہے. وائٹ پولیس میں تو چڑتے کیا، تو بہت چڑتے تھے، سر کو تکلیف ہوتی تھی. بولا یہ تکلیف ہی تو اللہ کو پسند آتا. اقبال بولے تھے نا، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب دل ٹوٹے گا اللہ پسند کرے گا اس لوگوں کے باتوں سے. بہت پیارا شعر اقبال کا. ہو مجھے تو اتنا پسند ہے پوچھیے مت. ہم سمجھتے تکلیف نہیں ہونا، ہونے دو. لوگ برا نہیں بولنا، بولنے دو. بھائی آپ حق پہ ہے تو پھر بولنے دو، گھبرانے کیا بات ہے. ہاں بھائی وہ گالیاں دے رہے ہندو، ارے دے دو جی، آپ کا حق ہے، وہ باطل پہ ہے، انہوں مذاق اڑا رہے ہیں، اڑا دو. آپ سچے مسلمان بن کے ڈٹے رہو، ایمان پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، سارے معاملات آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. پھر